اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان کریں۔ ویورز، آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے، آپ کا نور دنیا میں کب، کیسے اور کہاں، اور آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں، جو آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنے میں جو آپ کو مشکلات اور آپ کو جو بھی پریشانیاں اور جو کامیابیاں ملی، وہ سارا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ آپ کی اسلامی معلومات ہوں گی۔ ویورز، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اہواز بابل یا عراق کے ایک قریہ کوسہ میں طوفان نوح علیہ السلام سے 1081 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 86 سال کی ہوئی تو آپ کے ہاں وطن جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 90 سال کی عمر میں جناب سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام متولد ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے دونوں بیویوں کو ایک جگہ رکھنا مناسب نہ سمجھ کر سارہ علیہ السلام کو ماں اسحاق شام میں چھوڑ کر ہاجرہ کو ماں اسماعیل حجاز کے شہر مکہ میں پہنچا آئے۔ اسحاق علیہ السلام کی شادی شام میں اور اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس طرح اسحاق کی نسل شام میں اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں بڑھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی اور جناب ہاجرہ کا انتقال بھی ہو گیا تو آپ مکہ تشریف لائے اور اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ تعمیر ہجرت نبوی سے 3793 سال قبل ہوئی ہے۔ پھر ایک خواب کے حوالہ سے بحکم خدا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، جس کے رد عمل میں خدا نے فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم سنو، ہم نے تمہارے فدیہ اسماعیل کو ذبح عظیم امام حسین سے بدل دیا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 3435 سال بعد کا ہے۔ اس کے بعد چند باتوں میں آپ کا امتحان لیا گیا، جس میں کامیابی کے بعد آپ کو درجہ امامت پر فائز کیا گیا۔ آپ نے خواہش کی کہ یہ عہدہ میری نسل میں مستقر کر دیا جائے۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے، لیکن تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا اور آپ اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ صاحب شریعت تھے اور خدا کی بارگاہ میں آپ کا یہ درجہ تھا کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کو آپ کی شریعت کے باقی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور مقام قدس جلیل میں دفن کیے گئے۔ وفات سے قبل آپ نے اپنا جانشین حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرار دیا۔ مورخین فرنگ کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جناب مسیح سے 1911 سال قبل ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل کی یہ خصوصی امتیاز ہے کہ وہ انہی کی وجہ سے مکہ آباد ہوا اور زمزم برآمد ہوا۔ زمزم کا جو پانی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے برآمد ہوا۔ 3 حج کعبہ کی عبادت کا آغاز ہوا۔ 1 ذی الحج کو عید قربان کی سنت جاری ہوئی۔
آپ کا انتقال 137 سال کی عمر میں ہوا اور آپ حجر اسماعیل مکہ کے قریب دفن ہوئے۔ آپ نے 12 فرزند چھوڑے۔ آپ کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کی نگرانی و دیگر خدمات آپ کے فرزند ہی کرتے تھے۔ ان فرزندوں میں کیدار کو نمایاں حیثیت حاصل تھی، غرض یہ کہ اولاد اسماعیل مکہ معظمہ میں بڑھتی اور نشو و نما پاتی رہی، یہاں تک کہ 3 صدی عیسوی میں ایک شخص فہر نامی پیدا ہوا جو انتہائی باکمال تھا۔ اس فہر کی نسل سے پیغمبر اسلام متولد ہوئے۔ علامہ تریہی کا کہنا ہے کہ اسی فہر یا اس کے دادا تسر بن کنانہ کو قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ بحر الحذا سے اس نے ایک بہت بڑی مچھلی شکار کی تھی جس کو قریش کہا جاتا تھا اور اسے لا کر مکہ میں رکھ دیا گیا تھا، جسے لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ لفظ فہر عبرانی ہے اور اس کے معنی پتھر کے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویورز، معلومات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملتی رہیں گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاندان یا ان کا جو نسل جہاں سے چلی تھی وہ قصے آپ کو سنایا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد بھی جو آپ کو ساری چیزیں ہم بتاتے رہیں گے۔ ابھی یہاں تک ہی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ کے سامنے پیش ہوں گے نئے کسی تاریخی جو ہے وہ احوال کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں جہاں جہاں دنیا میں رہتے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کی دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نیک اور اچھے سیاستدان دے جو پاکستان کا اچھا سوچیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایفرٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، سید علی رضوی مشہدی۔ اللہ حافظ۔